بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بڑی معذرت، ایک طویل عرصے کے بعد آپ سے آج گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے کچھ مصروفیات تھیں تو میں پاکستان سے باہر تھا، ذاتی مصروفیت تھی، اور اب واپس آ گیا ہوں۔ والدہ صاحبہ کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، ایک دن پھر ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ یہ سلسلہ جو ہے مارننگ میں اخبارات میں جو خبریں آتی ہیں، میڈیا ہمارا جو خبریں ہائی لائٹ کرتا ہے، اس پر بھی بات ہوگی، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سی خبر میڈیا نے اگنور کی ہے، اس سے آپ کو کمپیریزن ہوتا ہے۔ ویسے میں امریکہ میں رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستانی میڈیا وہاں پہ اب کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے نا، جو کہتا ہے اپنے آپ کو، یہ جو سارے چینل ہیں، کوئی ان کی ویورشپ نہیں۔ میں نے اتنے لوگوں سے پوچھا وہاں پر کہ بتائیے کہ آپ کون سا چینل دیکھتے ہیں، تو آپ یقین کریں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے ہم نے تو 4 مہینے ہو گئے ہم نے کوئی پاکستانی چینل نہیں دیکھا۔ بالکل یہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہے وہاں پر، اس لیے کہ خبر نہیں ہے۔ پاکستانی جو چینلز ہیں یہ پرسیپشن بنانے کے لیے، نیریٹو بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کون سا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایک تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتی ہے، اور دوسرا جو خبریں پاکستانی میڈیا میں آتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے اس پہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ بہت کوشچن میں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کوئی عدالتی حکم نہیں ہے، کوئی ایڈوائس نہیں ہے، لیکن عمران خان کی تصویر نظر نہیں آتی۔ میں اس دن حامد میر صاحب کو سن رہا تھا، وہ بار بار یہ سوال کر رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ایک پاپولر لیڈر ہے اس کی تصویر چینل نہ لگائے جنہوں نے خبروں کو بیچنا ہے، جنہوں نے بیانیے بیچنے ہیں۔ تو یہ ایک ویسے ایک ذکر آیا کیونکہ میں امریکہ میں رہا پچھلے 13-14 دن، تو وہاں پر پاکستانی میڈیا، یہ جو آپ ادھر پاکستان میں بھی خیر اب اتنی زیادہ ویورشپ نہیں رہی، لیکن وہاں پہ تو بالکل ہی نہیں دیکھ رہے۔ میں آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں کوئی بندہ پاکستانی میڈیا نہیں دیکھ رہا۔ اب ذرا آ جاتے ہیں آج کی خبروں پر۔ اب جو کل کی جو سب سے بڑی خبر چل رہی ہے وہ ظاہر ہے 9 مئی کا جو فیصلہ آیا ہے لاہور میں، شیرپاؤ پل کیس کا فیصلہ، اس میں جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کو بری کر دیا گیا 9 مئی کا جو معاملہ تھا، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، اور پھر وہ جو سابق گورنر پنجاب کے، یہ ان سب کو اور احمد بھچر صاحب جو صوبائی اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، پھر احمد چٹھا صاحب، 10 سال قید انہیں سنا دی گئی۔ اور حالانکہ اس جو بھچر صاحب تھے، جو میں ان کے وہ دیکھ رہا تھا فیکٹس، تو اس میں یہ 1 سال درج ایف آئی آر کو ہو گئے تھے ہوئے درج ہوئے، اس کے بعد ان کا نام نامعلوم افراد کے کھانوں میں ڈال کے، کیونکہ وہ بہت ٹف ٹائم دے رہے تھے پنجاب گورنمنٹ کو، تو حکومت نے ان کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث کر کے تو ان کو 10 سال کے لیے اب پردہ اسکرین سے ہٹا دیا اپنے تئیں سے۔ اور یہ جو ایک ایسا عمل ہے، اس کو پنجاب گورنمنٹ ظاہر ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ جی قانون کے مطابق ہوا، لیکن پاکستان میں جو لوگ سیاست کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو ہر بندے نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو آیا ہے یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں سیاست کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ آپ اس طرح کوئی جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف کو مکمل طور پر جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو حکومت یا ان کا جو کمبینیشن ہے وہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور مولانا، مجھے اس میں کوئی I will not mince my words، اب مولانا فضل الرحمان بھی اس میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس اتحاد میں، کیونکہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا، اسپیشل سیٹس والا، ایک بالکل قانون کے تمام انڈیپینڈنٹ جو جورسٹ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس آئینی بینچ نے، لیکن اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کوئی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق سچ کی بات کریں گے، کچھ موریلٹی کی بات کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صرف اے این پی کے جو امیر حیدر ہوتی ہیں انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ ہمیں یہ سیٹس ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی گلے میں
گلے سے لگا لیا تمام سیٹوں کو اور بھاگے پیچھے کے. تو وہ ایک ان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی تھی اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ کوئی ایک ایسی شخصیت ہیں جو اصول کی سیاست پہ بلیو کرتی ہے, لیکن ہی لاسٹ دیٹ اپرچونٹی. اور وہ انہی لوگوں کے ساتھ جا ملے جنہوں نے ان کو مختلف القابات سے نوازا تھا. بہرحال ان کی پولیٹکس اپنی جس طرح وہ چاہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. دوسرا جو خبر آ رہی ہے, اچھا, شاہ محمود قریشی کی جو رہائی ہے وہ, اس پر بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں. کچھ لوگ سارکسٹکلی بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا شگون ہے, اب کم از کم ایک لیڈر پی ٹی آئی کا باہر ہے ایسا جو اسٹیبلشمنٹ سے میننگ فل ڈائلاگ کر سکتا ہے, گورنمنٹ سے میننگ فل ڈائلاگ کر سکتا ہے. اور شاید کیونکہ عمران خان صاحب نے کبھی ڈائلاگ کی مخالفت نہیں کی, لیکن انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ڈائلاگ اس سے ہوگا جس کے پاس اختیار ہے. میں ان لوگوں سے جو ڈمی ہیں ان سے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بات چیت کرنے کی, پہلے ہم نے کی اور وہ ویسٹ آف ٹائم ہے. تو اب شاہ محمود قریشی کی صورت میں شاید ایک ایکسیپٹیبل فیس گفتگو کے لیے مل گیا ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مت بھولیے زین قریشی کا کیا رول تھا, کس طریقے سے ان پر الزامات تھے کہ انہوں نے اس وقت حکومت سے ساز باز کی جب 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے, اور وہاں پر ان کی جو اہلیہ کو, جو اب یہ سچا تھا واقعہ یا سٹیج کیا گیا تھا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اور زین قریشی کی جو کہانی تھی اس میں بہت سملیرٹیز ہیں. علی امین بھی بہت ساری ایک عجیب سی فکشن, یہاں سے میں چھپا, یہاں سے نکلا, وہاں گیا, دوڑا, پیسے نہیں تھے, پیدل چلا, یعنی جو باتیں بندہ یقین نہیں کر سکتا, کم از کم میں تو یقین نہیں کر سکتا. تو شاہ محمود اور زین کا بھی اسی طرح کی صورتحال تھی. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا ڈیفینڈ کیا, زین کو بھی, اپنی فیملی کا بھی شکریہ ادا کیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ خان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. اب دیکھنا ہے, ویری واچفل پی ٹی آئی پیپل, کہ دیکھیں گے کہ شاہ محمود قریشی کیا رول پلے کرتے ہیں. ویسے سینٹ کا جو انتخاب تھا اس نے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو باہر ہے بشمول علی امین گنڈا پور, اس کو تو بری طرح ایکسپوز کر دیا. اب دیکھیں پچھلے 8-10 دنوں میں میڈیا پر جو گفتگو تھی وہ کوئی عمران خان کی گفتگو نہیں تھی, ان کی رہائی کی یا کوئی ان کی آزادی کی یا کوئی ان کے مقدمہ, نہ. مرزا افریدی کو سینٹ کا ٹکٹ دینا ہے یا نہیں دینا, 50 کروڑ روپے لیے ہیں نہیں لیے, فلاں ورکر بولا ہے, فلاں ورکر اچھا ہے, اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا اس کو تن دیں اور یہ کریں اور وہ کریں. خان کی کوئی بات نہیں تھی, بالکل کوئی بات نہیں تھی. اور عالیہ حمزہ کو بھی لتاڑا گیا, اور اس کو جس طریقے سے لتاڑا گیا اس پر کسی کو کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہے, کوئی کسی نے اظہار افسوس بھی نہیں کیا, معافی بھی نہیں مانگی ورکروں سے. اور یہ دیکھیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک سال سے پی ٹی آئی کے نام پر جنہوں نے بڑی عزت کمائی ہے, بڑا اقتدار, یعنی اپنے اپنے حلقوں میں الیکشن جیتے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر یہ کہیں کہ جی ہمیں بڑی خوشی ہے ہم نے یہ ڈیلیور کیا. ایک ٹاسک تھا ان کا کہ کم از کم خان کو باہر لے آتے, لیکن نہ یہ تحریک چلا سکے. لوگ تو نکلے لیکن اس کا اینڈ علی امین صاحب سے پوچھیں کہ کیوں انہوں نے اس طرح کلائمیکس کیا. بہرحال یہ پارٹی کا ایک انٹرنل یہ معاملہ ہے, لیکن کیونکہ ہم بات اس ایشو پر کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو شاہ محمود قریشی ہیں یہ گفتگو اگر کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں, کن ایشوز پر کرتے ہیں, اور کیا یہ بھی بس مائنس خان کے فارمولے پر عمل درآمد کرنے کے لیے آئے ہیں. بٹ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی, اس کا ہمیں پتہ نہیں. میاں اظہر صاحب, ان کا انتقال ہو گیا, سابق گورنر پنجاب کے, بہت ایک زبردست پولیٹیکل پرسنالٹی, شریفوں کے ساتھ بڑے ان کے تعلقات تھے, اور گورنر بھی شریفوں نے بنایا تھا انہیں. پھر اس کے بعد مسلم لیگ کاف کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی, اور میاں شریف صاحب کے ساتھ ان کے بڑے ذاتی تعلقات تھے. اب ان کا انتقال ہوا. ویسے اڈیالہ کے سامنے ان کا سر پھاڑا تھا مریم نواز کے ایڈمنسٹریشن میں, وہ بٹا ایسا مارا کہ جناب بزرگ آدمی کا سر پھٹ گیا. تو اب یہ حماد اظہر صاحب غائب ہیں, روپوش ہیں, بڑے خفا بھی رہتے ہیں مجھ سے, تو کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر بھائی آپ نہیں قیادت کر سکتے تو آپ چھوڑ دیں, کسی اور کا دے دیں کسی کو. آپ آتے ہیں جلوسوں میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے یوں ٹاٹا بائے بائے کی اور چلے گئے اور کہا لو جی میں نے تو اپنا مقصد پورا کر دیا. آپ بڑے اچھے ہیں, بڑے سمجھدار ہوں گے, آپ کی بڑی کمٹمنٹ ہوگی. میں تو ایک صحافی ہوں, میں کوئی پولیٹیکل ورکر تو نہیں ہوں, میں اس پہ تو کوشچن نہیں کر سکتا. لیکن سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا پنجاب اس وقت پی ٹی آئی کے لیے لیڈر لیس ہے, مین لیڈر تو جیل میں ہے,
میاں اسلم اقبال صاحب بھی غائب ہیں، اور حماد اظہر صاحب بھی کہتے ہیں جی مجھے خان نے کہا ہے کہ چھپ جاؤ۔ اچھا، خان نے لیڈروں کو کہا چھپ جاؤ اور ورکروں کو کہا کہ آگے آگے مار کھاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی کنفیوژن ہے۔ مراد سعید صاحب بھی سینیٹر بن گئے۔ اچھا، میں مراد سعید کا فین ہوں، لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ مراد سعید صاحب بڑے آرام سے سینیٹر بن گئے، کسی نے روکا نہیں انہیں۔ اب کیا پھر حلف اٹھائیں گے آ کے سینٹ کا؟ اور اگر حلف نہیں اٹھانا تو پھر ضرورت کیا تھی سینیٹر بننے کی؟ لیکن بہرحال علی امین کے ساتھ ان کی جو تعلقات ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، علی امین بھی پارٹی کے ہیں، میں کوئی کسی پر کوئی بالکل کسی شک کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن یہ گفتگو ہے، یہ کچھ سوال ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، اور اس بات کے بھی لوگ عینی شاہد موجود ہیں کہ خان صاحب نے کہا انہیں کہ میں نے اگر یہ پکڑا گیا مراد سعید تو اس کو مار دیا جائے گا، تو میں نے خود ہی سے کہا کہ تم مت پکڑے جاؤ۔ تو بات تو ہر طرح کی ہے اس میں، لیکن ناؤ اٹ از اپ ٹو دا پیپل ٹو جج کہ یہ سب کیا ہے اور کیا نہیں ہوگا۔ میڈیا میں یہ جو میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، یہ ساری گفتگو مین سٹریم میڈیا میں نظر نہیں آ رہی، اس میں تو بڑا سلیکٹڈ سا میٹیریل آتا ہے، اور اس کا مقصد ایک بیانیہ اور ایک نیریٹو بنانا ہے۔ اس کی وجہ سے بیرون ملک تو بالکل ساکھ نہیں ہے، پاکستان میں بھی لوگ سوشل میڈیا کو زیادہ دیکھتے ہیں، اور یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کی وہ اس طرح سے اوقات نہیں ہے، یا اس طرح انفلوئنس نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ گفتگو کا آپ کے ساتھ جاری رہے گا، اور بھی دن میں ویلاگ کیا کریں گے، لیکن یہ مارننگ کا سیشن تو سامنے رکھ کے آج سہیل وڑائی صاحب کا کالم بھی بڑا زبردست ہے۔ انہوں نے امریکہ کی یاترا کے حوالے سے بات کی ہے کہ پاکستان میں ہر حکمران نے امریکہ کا دورہ کیا ہے، اور گنایا ہے کہ بہت سارے لوگ تو کامیاب ہوئے، بہت سارے لوگ ناکام ہوئے، اور اب انہوں نے کہا کہ جو حالیہ دورہ تھا امریکہ کا اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کامیابی آنے والے وقتوں میں پاکستان میں ملتی ہے۔ تو یہ اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں۔ بارش نے بڑی تباہی پھیلائی ہے۔ کل ایک کرنل صاحب اور ان کے ریٹائرڈ کرنل اور ان کی بیٹی جو ڈاکٹر ہیں، بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہے، بارش میں وہ بہہ گئیں ڈیفینس میں گاڑی، جو میرے پاس جو اطلاع اس وقت تک نہیں ملی ابھی تک، اللہ تعالیٰ بس اچھی خبر کو آئے، لیکن جب اس طرح کا موسم ہو تو لوگوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، ان نیسیسری ٹریول نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو باران رحمت ہے بس یہ باران رحمت ہی رہے، باران زحمت نہ بنے، کیونکہ چلاس میں گلگت بلتستان والی سائڈ پر بھی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، اور ایک شاہد میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اسلام صاحب اور ان کی فیملی کا جو واقعہ بڑا، وہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ تو باقی پنجاب حکومت کی اور دوسری حکومتوں کی جو نااہلی ہے، وہ جس طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے اس 2 4 5 6 گھنٹوں کی بارش نے، جس طریقے سے بیان بولتی، یعنی یہ جو ایک کہ جی پاکستان کی اچھی شکل، پاکستان بڑا زبردست ملک ہے، یہ ملک ہے پاکستان، کہ 3 گھنٹے بارش ہو جائے تو شہر جو ہیں وہ دریا بن جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں۔ اور کہاں ہے وہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی تھی ہماری، کدھر ہے وہ؟ کیا انہوں نے پرفارمنس دی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ٹوٹلی ایکسپوز ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں۔ غریب کے بچے کا پاکستان میں کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، ان کے لیے تو ہیلی کاپٹر ہیں، لیکن غریب کے ریسکیو کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں اور وہ سوات کا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے، کیا بات کریں پھر وہ جو بلوچستان میں جس طرح سے ایک لڑکی کو قتل کیا گیا، اور پھر وہ اب دیکھیں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کتنی آ کے بیان کر رہے ہیں جی وہ شادی شدہ نہیں تھے، یعنی انڈائریکٹلی اس ایکٹ کو ایک غیرت کے نام کو سپورٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ اللہ کا خوف کریں، یہ ویجیلنٹے جسٹس اور یہ جرگا سسٹم اور یہ لوگوں کو اختیار بد دیں، ریاست کسی کو سزا جزا وہ دے، رول آف لا قائم کریں، یہ اس طرح مت کریں، اس ملک میں رحم کریں، خدا کے لیے رحم کریں۔ تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی آپ سے، اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے، لیکن یہ بہت آج پہلا دن تھا تو اس لیے سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن حالات یہی ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا۔ تو اللہ نگہبان۔